میں عمرہ کرنے گئی تھی کہ پیچھے سے اماں نے میری بہن کی شادی کے دن رکھ دیے۔ بہن کی رخصتی کے وقت میں جیسے ہی گھر پہنچی تو بہنوئی نے اسی وقت میری بہن کو طلاق دے دی۔ بہن سر پیٹنے بیٹھ گئی، مجھے بددعائیں دینے لگی، منحوس کہنے لگی کہ میری وجہ سے اس کا گھر ٹوٹ گیا۔ میرا بہنوئی بھی میری اماں کو بغیرت اور برا بھلا کہہ کر چلا گیا۔ یہ سب دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میں نے اماں سے پوچھا میری اس سب میں کیا غلطی ہے؟ تو اماں میرا ہاتھ پکڑ کر بہنوئی کے گھر لے گئیں۔ میری تو جان نکل گئی کیونکہ میں حد سے زیادہ خوش تھی، اتنی خوش کہ مجھے اپنی ہی خوشی بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ یہ عطا اور یہ کرم بہت ہی خاص لوگوں پر ہوتی ہے۔ یہ عزت افزائی بھی کسی کسی کو ہی نصیب ہوتی ہے، جو مجھے مل گئی تھی۔ گھر بیٹھے ہی میرا نصیب ایسا چمکا تھا کہ اللہ نے مجھے اپنے گھر بلا لیا تھا۔ مجھے عمرہ کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی تھی۔ میرا خوشی سے بے قابو ہو جانا بالکل درست تھا، اور زیادہ خوشی اس لیے بھی تھی کہ میں خود تو معاشی حساب سے اتنی مضبوط نہیں تھی کہ عمرہ ادا کرنے کے لیے جا سکتی، لیکن جس کمپنی میں نوکری کرتی تھی اس کمپنی نے اپنے پرانے ملازمین کو جو پچھلے 5 سالوں سے کمپنی میں تھے ان کو عمرہ پر بھیج رہی تھی، اور اس طرح میرا نام بھی ان خوش نصیبوں میں آ گیا تھا جنہیں عمرہ ادا کرنے جانا تھا۔ 2 دن بعد کی میری فلائٹ تھی، اس لیے سب سے پہلے تو میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو تیار کیا، ان کا ضرورت کا سامان پیک کیا اور انہیں اپنی امی کے گھر چھوڑنے آ گئی۔ مجھے ایک رات امی کے گھر ہی گزارنی تھی اور پھر دوسرے دن واپس آ کر اپنی پیکنگ کرنی تھی اور مقدس سفر کے لیے روانہ ہونا تھا۔ اسی رات جب میں اپنی امی کے گھر پر تھی، امی نے مجھے بتایا کہ میری چھوٹی بہن کو آج صبح لڑکے والے دیکھنے آئے تھے اور پسند کرنے کے بعد اپنے گھر بھی آنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اگر تم کل کا دن رک جاؤ تو ہم دونوں مل کر لڑکا اور اس کے گھر بار دیکھ آئیں گے۔ میرے پاس تو بالکل وقت نہیں تھا، مجھے اپنی روانگی کی تیاری کرنی ہے۔ آپ اس طرح کریں کہ جب میں واپس آ جاؤں انہیں تب کا وقت دے دیں۔ میں نے امی کو اپنی مجبوری بھی بتائی اور ساتھ ہی مفت مشورہ بھی دیا۔ چلو میں دیکھتی ہوں کہ کیا کرنا ہے، یہ کہہ کر امی سونے کے لیے لیٹ گئیں، اور مجھے تو پچھلے 3 دنوں سے اس خیال کے تحت نیند ہی نہیں آ رہی تھی کہ میری جیسی گنہگار بھی اب بس کچھ گھنٹوں بعد پاک زمین پر ہوگی۔ اگلی صبح میں گھر واپس آ گئی اور اپنی تیاری کرنے لگی۔ میرے ساتھ کمپنی کے جتنے بھی دوسرے امپلائیز جا رہے تھے ان سب کو بھی اور مجھے بھی اپنے گھر سے دفتر ہی پہنچنا تھا، وہیں سے پھر دفتر کی گاڑی اور ہمارے ساتھی لوگ ہمیں ایئرپورٹ رخصت کرنے جاتے۔ میں وقت سے کافی پہلے ہی دفتر پہنچ گئی اور پھر باقی سب ساتھی اللہ تعالیٰ کے پیارے سے گھر اور اس کی اعلیٰ شان کی بڑائی بیان کرتے رہے اور اپنے اہل و عیال کے لیے خصوصی دعاؤں کی درخواست کرتے رہے۔ پھر مقررہ وقت پر دفتر کی گاڑی اور کمپنی کا باس ہمیں ایئرپورٹ چھوڑ آئے اور وہاں سے پھر ہمارا اللہ کے گھر کی طرف سفر شروع ہوا۔ 3 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد ہمارے قدم سعودی عرب کی سرزمین پر تھے۔ میں پاک ہوا میں سانس لے رہی تھی، خوشی اور ندامت سے میرے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ میں بہت گناہ گار بندی تھی اور اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کتنا کرم کیا تھا، میرا نام نصیب والوں میں شامل کر دیا تھا۔ آج کے دن مجھے اللہ تعالیٰ سے جتنے گلے تھے وہ سارے ختم ہو گئے تھے۔ میں عمرے کی ادائیگی میں مصروف ہو گئی تھی، مجھے ساری دنیا ہی بھول گئی تھی، یہاں تک کہ اپنے بچے بھی۔ اور میرے عمرے کرنے کے دوران پیچھے پاکستان میں میری امی نے جو مجھ سے میری چھوٹی بہن کے رشتے کی بات کی تھی وہ میری امی خود ہی اکیلے دیکھنے چلی گئی تھیں، اور لڑکے والے تو پہلے ہی میری بہن کو پسند کر گئے تھے۔ میری امی کو بھی لڑکا پسند آ گیا تھا، ان کا گھر بار بھی اچھا تھا، لڑکا خوبصورت بھی تھا اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے کام کاج بھی اچھے سے کر رہا تھا۔ بات ہر لحاظ سے معقول تھی اور دونوں گھروں کو پسند بھی تھی، اس لیے اقرار کرنا ہی مناسب تھا۔ سو رشتہ طے ہو گیا اور چھوٹی سی منگنی کی تقریب بھی ہو گئی۔ میری امی نے فون پر مجھے ساری بتائی بات، میں نے سن کر خوشی کا اظہار کیا اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میری امی کا یہ فرض بھی خوش اسلوبی سے ادا ہو جائے گا کہ میری امی نے اپنی ساری زندگی بہت مشکل میں کاٹی تھی۔ شادی کے 8 سال بعد ہی جب ہم دونوں بہنوں کی عمر 5 سے 13 سال تھی، ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں میرے ابو کا انتقال ہو گیا۔ ہم دونوں بہنیں اور ہماری ماں بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھیں۔ تمام رشتہ داروں نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے مشکل وقت میں مدد سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا اور ہم سے اپنا منہ موڑ لیا تھا۔ میری ماں کے لیے بہت سی مشکلات تھیں،
اور ہماری پرورش اور ہماری تربیت کی اور پھر لوگوں کی زبانوں کی فکر بھی، جو کہ بند ہوتی ہی نہیں تھی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری ماں کو ہمت اور طاقت دی اور اس نے ہم دونوں بہنوں کی ذمہ داری ہمارے ابو کے بعد بہت اچھے سے نبھائی تھی اور وقت سے ہی میری شادی کر دی تھی۔ میرے اب 2 بچے تھے اور اب میری بہن کا بھی ایک اچھا سبب بن گیا تھا۔ یقیناً ابو کے سامنے روز قیامت میری ماں ضرور سرخرو ہوتیں۔ لڑکے والوں کو شادی کی جلدی تھی، منگنی کے فوراً بعد ہی انہوں نے شادی کی جلدی مچانی شروع کر دی۔ اس قدر جلد بازی کے مطالبے نے میری امی کو بخلا دیا اور وہ مجھے فون پر فون کر کے میری رائے اور مشورہ مانگنے لگیں۔ میں جس جگہ پر موجود تھی وہاں مجھے دنیا داری کی کسی کی بھی بات کی نہ تو کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی فکر، اور نہ ہی کسی بات، کسی مطالبے یا پھر کسی بھی معاملے کی باریک بینی کو سمجھنے کی سچویشن میں تھی۔ مجھے ہر دم یہی لگتا تھا کہ ساری دنیا اور ساری کہانیاں اللہ کے گھر میں پہنچ کر رک گئی تھیں۔ اس لیے امی جب بھی مجھ سے بات کرتی میں غائب دماغی کے ساتھ ہوں ہاں میں جواب دیتی رہتی تھی، اور پھر ہر طرح سے سوچ وچار کرنے کے بعد میری امی کو بھی یہی مناسب لگا کہ منگنی تو پہلے ہی ہو چکی ہے، اب اگر لڑکے والے کہہ رہے ہیں تو پھر شادی بھی کر دینی چاہیے، یہی کام 6 مہینے بعد بھی تو کرنا ہے، تو پھر ابھی کیوں نہیں۔ سو امی نے بھی حامی بھر لی اور پھر استاد کے مطابق خوب زور و شور سے شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ شادی کی تاریخ اسی دن کی طے کی گئی جس دن میری عمرے سے واپسی کی فلائٹ تھی۔ میرے دن اللہ کے گھر میں اس کے کعبے کا طواف کرتے ہوئے، اللہ سے باتیں کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں اور اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگتے ہوئے گزر رہے تھے، اور پاکستان میں میری امی اور میری چھوٹی بہن شادی کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ وہ وقتاً فوقتاً مجھے بھی فون پر اپنی تیاری کے متعلق آگاہ کرتی رہتی تھیں۔ آخر خدا کے گھر سے رخصت لینے کا وقت بھی آن پہنچا تھا اور اس جدائی پر میری حالت بہت غیر ہو رہی تھی۔ آنسو تو پہلے ہی برس برس کر خشک ہو چکے تھے، لیکن دل کی بے چینی اور بےقراری بہت بڑھ گئی تھی۔ آنکھیں رو رو کر اندر کو دھس گئی تھیں، لیکن واپسی کا حکم تھا تو دل کی حالت جیسی بھی ہوتی ہمیں واپس تو آنا ہی تھا۔ سو ہم جدہ ایئرپورٹ سے پاکستان واپسی کی فلائٹ پر بیٹھے اور پاکستان پہنچ گئے۔ ادھر میں نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا تھا اور دوسری طرف میری بہن کی بارات گھر پہنچی تھی۔ پاکستان واپس پہنچتے ہی مجھے اس بات کی جلدی تھی کہ میں جلد از جلد گھر واپس پہنچوں اور اپنی بہن کی رخصتی میں شامل ہو جاؤں۔ سو میں نے ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی ٹیکسی کروائی، ڈرائیور کو اپنے گھر کا پتہ دیا اور جلدی چلنے کو کہا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ جہاں پہنچنے کی مجھے بہت جلدی ہے وہاں تو صرف میرے لیے ہی نہیں بلکہ میری ماں اور میری بہن کے لیے بھی ایک زبردست آزمائش ان کی منتظر ہے۔ ہم سب کے سروں پر مشترکہ ایک پہاڑ ٹوٹنے والا ہے، میری بہن کے ماتھے پر ایک داغ لگنے والا ہے اور میری زندگی کا گزارا وقت پھر سے میرے سامنے آنے والا ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں وقت کو وہیں روک دیتی، لیکن یہی ایک بات تو میرے رب کی بڑائی بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ ایک انسان وقت اپنے بس میں نہیں کر سکتا۔ ایئرپورٹ سے میری امی کے گھر تک 3 گھنٹے کا فاصلہ تھا، لیکن میری جلدی جلدی شور مچانے اور پر ڈرائیور نے فاسٹ ڈرائیونگ کرتے ہوئے 2 گھنٹے میں مجھے پہنچا دیا۔ گلی میں شامیانے لگے تھے، بارات پہنچ چکی تھی اور نکاح بھی ہو چکا تھا۔ جب میں نے گھر کے اندر قدم رکھا تب ہر جانب مبارک سلامت کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں اور نکاح کی خوشی میں بت تقسیم کی جا رہی تھی۔ میں نے بھی اس عورت سے جو بت بانٹ رہی تھی ہنستے ہوئے ایک پیکٹ پکڑا اور اندر کمرے کی جانب بڑھ گئی جہاں میری بہن دلہن بنی بیٹھی تھی اور کچھ ہی دیر کے بعد اپنے دولہے کے سنگ رخصت ہونے والی تھی۔ نکاح کی سنت کے ادا ہونے کے بعد اب دودھ پلائی کی رسم ہونا تھی۔ سو بارات جیسے ہی کھانے سے فارغ ہوئی دولہے کو اندر لایا گیا اور دلہن کے ساتھ سٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ میں دلہن کی بہن تھی اس لیے دودھ پلائی کی رسم مجھے ہی کرنی تھی۔ میری ماں نے سجے ہوئے اور تیار دودھ کا گلاس میرے ہاتھ میں تھمایا اور میں سٹیج پر دولہا دلہن کے سامنے پہنچ گئی اور اسی وقت ہم سب پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ دولہے نے مجھے دیکھا، اس کے دائیں بائیں اس کے دوست بھی کھڑے تھے۔ ان میں سے اس کے ایک کسی دوست نے دولہے کے کان میں کچھ سرگوشی کی۔ دولہا اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا اور وہ مجھے غیظ و غضب کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دولہے نے اپنے گلے سے ہار نوچ کر اتار دیا، اپنا کلا زمین پر پھینکا اور چلانے لگا کہ اسے یہ شادی نہیں کرنی، اس نے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے جو نکاح کیا ہے وہ اسے ختم کرتا ہے اور وہ میری بہن کو طلاق دے رہا ہے، اور وہیں کھڑے کھڑے اس نے میری بہن کو طلاق دے دی اور بارات لے کر واپس چلا گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جہاں شادی کے ڈھول بج رہے تھے وہاں ایک دم سناٹا چھا گیا،
ساری فضا ماتم کدا ہو گئی تھی، سجی سوری دلہن اجڑ کر رہ گئی تھی، اور یہ سب تب ہوا تھا جب میں پہنچی تھی۔ میری آمد سے پہلے سب ٹھیک چل رہا تھا، میرے پہنچتے ہی بدشگنی ہو گئی تھی، نئی نویلی دلہن بسنے سے پہلے ہی اجڑ گئی تھی۔ لوگ اللہ توبہ کرتے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے ہم ماں بیٹیوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہوئے واپس جانے لگے۔ میری ماں بیچاری صدمے سے کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ میں اپنی ماں کو تسلی دینے کے لیے ماں کی جانب بڑھی اور مجھے دیکھتے ہی میری ماں چیخنے چلانے لگی اور مجھے منحوس کہنے لگی۔ ماں کا خیال تھا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میری نحوست تھی جس کی وجہ سے میری بہن دلہن کے روپ میں متعلقہ ہو گئی تھی، کیونکہ میری نحوست کے باعث میرے نصیب پر بھی طلاق کا داغ لگا ہوا تھا، اور اب میں نے اپنی وہی نحوست اپنی بہن پر ڈال دی تھی۔ میں حیران و پریشان کھڑی تھی، میں تو ابھی خدا کے گھر سے لوٹی تھی، اپنی بہن کے نصیب کے لیے وہاں میں نے جھولیاں بھر بھر کر دعائیں کی تھیں، لیکن اب اگر اس کی تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ اس پر یہ ظلم ہوگا تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ ٹھیک ہے، میرا نصیبی داغ لگا ہوا تھا، لیکن میں نے تو کسی کو الزام نہیں دیا تھا۔ اب میری ماں اور میری بہن کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا کہ یہ مجھے اس طرح سے الزام دے رہی تھیں، قصوروار ٹھہرا رہی تھیں۔ مجھے میری غلطی تو بتائی جائے، میں نے کہا تھا۔ میری بات سنتے ہی میری بہن مجھ پر پھر سے چیخنے چلانے لگی کہ تم تو ہو ہی منحوس۔ میں نے اپنی بہن کو جھنجھوڑ کر چپ کرایا اور اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر منت کرنے لگی کہ اگر وہ اصل بات جانتی ہیں تو مجھے بتائیں، اس طرح مجھے میرے بچوں کے سامنے منحوس نہ کہیں، مجھے بلا وجہ مورد الزام نہ ٹھہرائیں۔ میری بات سن کر میری ماں اٹھی، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر گھر سے باہر آ گئیں۔ سڑک پر آ کر ہم نے رکشہ پکڑا، میری ماں نے رکشے والے کو پتہ بتایا اور رکشے نے آدھے گھنٹے میں ہمیں اس پتے پر پہنچا دیا۔ یہ دھولے والوں کا گھر تھا۔ میری ماں میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے گئی۔ چونک تو میں گھر دیکھ کر ہی گئی تھی، لیکن اندر پہنچ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ یہ تو وہی گھر تھا جہاں میری زندگی کے 5 اذیت ناک سال گزرے تھے۔ مجھے اب سب یاد آ رہا تھا، اپنی مشکلوں سے بھری زندگی، اپنی بہن کا رشتہ، اس دھولے کا مجھے دیکھ کر چونکنا، اور پھر اس کے دوست کا اس دھولے کے کان میں کچھ بات کرنا۔ مجھے سب یاد آ گیا تھا اور ساری باتیں اور ان سب کی وجہ سمجھ میں آ گئی تھی۔ یہ ہم ماں اور بہنوں کے لیے آزمائش اور مشکل گھڑی تھی، لیکن اس مشکل کے اندر اس سے کئی زیادہ فائدہ تھا۔ میں ساری بات سمجھ گئی تھی، اس لیے کسی کی بھی نظر میں آنے سے پہلے میں نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما اور ہم واپس گھر آ گئے۔ میری بہن ابھی تک صدمے کی کیفیت میں تھی، مجھے دیکھتے ہی اس نے نفرت سے اپنا منہ پھیر لیا۔ مجھے اس کے رویے پر بہت تکلیف ہوئی تھی، لیکن فی الوقت میں نے اس سے بات کرنا اور اسے سمجھانا مناسب نہیں سمجھا اور دوسرے کمرے میں اپنے بچوں کے پاس گئی۔ مجھے سنجیدگی سے سوچنے کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ پرسکون جگہ بھی چاہیے تھی، کیونکہ مجھے اپنی ماں اور بہن کے ہونے والی بے عزتی کا بدلہ بھی لینا تھا اور اس گھٹیا انسان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی بھیجنا تھا، اور میں یہ سب اکیلے نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اس سب کے لیے کسی بارسوخ آدمی کی مدد درکار تھی، اور وہ بارسوخ آدمی ایک ہی ہو سکتا تھا، ہماری کمپنی کا باس۔ میں نے اس سے مدد لینے کا فیصلہ کیا اور اپنے بچوں کو لے کر اسی وقت اپنے گھر واپس آ گئی۔ میں سب خاموشی سے اور اپنی ماں کے علم میں لائے بغیر کرنا چاہتی تھی۔ اگلے دن دفتر پہنچتے ہی میں نے کمپنی کے باس سے، جس نے ہم ملازمین کو عمرے پر بھیجا تھا، اس سے بات کی اور اسے سارے معاملے سے آگاہ کیا۔ اس نے تحمل سے میری بات سنی، میرے سے چند ضروری سوال کیے اور پھر میری مدد کرنے کا وعدہ کر لیا۔ میں باس کو دعائیں دیتے ہوئے خوش خوش واپس اپنی سیٹ پر آ گئی۔ اگلے دن باس مجھے لے کر ایک وکیل کے پاس گئے، ہم نے کیس فائل کروایا اور واپس آ گئے۔ وکیل نے بھی ہماری بھرپور مدد کی اور کیس کو بہترین انداز میں چلایا۔ ایک ہفتے کے بعد ہی وہ گھٹیا انسان عدالت کے کٹہرے میں کھڑا تھا۔ اس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، کیونکہ میں نے وکیل کو تمام ثبوت دیے تھے اور اس وکیل نے وہ تمام ثبوت معزز عدالت کے سامنے رکھ دیے تھے۔ کیس سیدھا سیدھا ہمارے حق میں تھا۔ عدالت نے اس گھٹیا انسان کو 5 سال کی قید کی سزا سنا دی تھی۔ میرے سر سے ایک بوجھ تو ہٹ گیا تھا، لیکن اب ایک اور ضروری کام باقی تھا، اپنی بہن کا گھر بسانا۔ یہاں سے فارغ ہو کر میں سیدھا اپنی بہن کے سسرال گئی۔ جو لوگ دلہن رخصتی کیے بغیر ہی بارات واپس لے گئے تھے، اور لوگوں کا خیال تھا کہ لڑکے نے میری بہن کو طلاق دے دی ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں تھا۔ لڑکے نے بس اتنا کہا تھا کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی ہے، اور بارات لے کر واپس چلا گیا تھا۔ میں اس دھولے سے ملی اور اس سے پوچھا کہ وہ آدمی اس کا کیا لگتا ہے جس نے بارات کے روز اس کے کان میں کوئی سرگوشی کی تھی
اور وہ بارات دلہن کے بغیر ہی واپس لے آیا تھا۔ تب اس نے بتایا کہ وہ آدمی اس کا دوست ہے اور ابھی 2 مہینے پہلے ہی اس نے اپنے اس دوست کی شراکت کے ساتھ کاروبار شروع کیا تھا۔ اس کا یہ دوست کاروبار میں اس کے ساتھ بہت دیانتداری سے سارا معاملہ کر رہا تھا اور لین دین میں بھی کوئی مسئلہ نہیں بنا رہا تھا، اس لیے اسے اس پر اندھا اعتماد ہو گیا تھا۔ اور جو بات اس آدمی نے بتائی تھی وہ اتنی بری اور ان کی غیرت کے خلاف تھی، اس لیے وہ غضبناک ہو گیا اور دلہن کو ساتھ لیے بغیر ہی بارات واپس لے آیا۔ میں نے تحمل سے اس کی ساری بات سنی اور پھر اسے حقیقت سے آگاہ کرنا شروع کیا۔ میں جیسے جیسے اسے سچائی بتاتی گئی اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹتے رہے۔ وہ بہت حیران پریشان تھا کہ دنیا میں ایسے دوگلے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور پوری حقیقت جاننے کے بعد وہ خاصا شرمندہ تھا کہ اس نے ایسے بغیر تحقیق کے کسی کی بات پر یقین کیوں کیا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ میری بہن کو رخصت کروانے ضرور آئے گا اور اس کا دل دکھانے پر اس سے معافی بھی مانگے گا۔ وہ میرے ساتھ ہی ہمارے گھر آیا، امی اور بہن سے معافی مانگی اور 1 ہفتے کے بعد دوبارہ بارات لانے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ میری بہن بہت خوش تھی۔ وہ میرے ساتھ اپنے پچھلے رویے پر شرمندہ بھی تھی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ اصل بات کیا ہے اور سب کچھ اچانک سے درست کیسے ہو گیا۔ اب میں نے اپنی بہن کو ساری بات بتانے کا فیصلہ کیا اور اسے بتانے لگی۔ وہ آدمی جو دولہے کا دوست تھا اور جس نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، اور دولہا اس کے بعد کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر بارات دلہن کے بغیر ہی واپس لے گیا تھا، وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ میرا سابقہ شوہر تھا۔ اس سے میری شادی 8 سال پہلے ہوئی تھی اور ہماری محبت کی شادی تھی، لیکن اس سے شادی کے بعد میری آنکھوں پر بندھی محبت کی پٹی اتر گئی۔ میرا شوہر بالکل بھی ایک اچھا انسان نہیں تھا، کردار اور اخلاق وہ کسی میں بھی بے مثال نہیں تھا۔ ہر گزرتے دن مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوتا، کیونکہ میرا اس سے شادی کرنے کا فیصلہ اب مجھے بالکل درست نہیں لگتا تھا۔ میرا شوہر 1 نمبر کا آوارہ تھا، گھر چلانے اور کمانے کی اسے بالکل فکر نہیں تھی۔ وہ سارا دن بے مقصد اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہتا تھا اور نت نئی لڑکیوں کی تلاش میں رہتا، اور یہ سب کچھ میری برداشت سے باہر تھا۔ ایک تو میرا شوہر تھا اور شوہر بھی وہ جس سے میں نے اپنی ماں کو زبردستی منا کر اس سے شادی کی تھی۔ میں اس کی حرکتوں اور عادتوں پر دن رات کڑتی رہتی تھی۔ اب اس کو برداشت کرنے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی ہدایت کی دعا کرنے کے سوا میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، اس لیے میں خاموشی سے صبر کی گھونٹ پی کر بیٹھ گئی۔ وقت اسی طرح کٹتا رہا اور میری گود میں آگے پیچھے 2 بچے آ گئے۔ پہلی اولاد تو بیٹا تھا، لیکن دوسری بار جب بیٹی پیدا ہوئی تو میں جو سمجھوتے میں زندگی گزار رہی تھی، مجھے اپنے گزرے وقت پر افسوس ہونے لگا۔ میرا شوہر تو بدلنے والا نہیں تھا، لیکن اس کی انہی اخلاق باختہ عادتوں اور فضول رویوں کا اثر میری اولاد پر کیا ہوتا۔ میں اب سنجیدگی سے یہ سوچنے لگی تھی، میں نے اپنی زندگی میں اس شخص سے محبت کر کے ایک غلط فیصلہ کیا تھا، لیکن میری اولاد کی زندگی تو ابھی شروع ہوئی تھی، ان کا مستقبل ان کی باپ کی وجہ سے تاریک ہوتا، ان کے کردار اور اخلاق میں کمیاں اور خامیاں پیدا ہوتیں۔ یہ ایک گھاٹے کا ہی سودا تھا، گھر کا خرچ تو پہلے بھی میں ہی نوکری کر کے چلا رہی تھی، مجھے اس شخص کے ساتھ ہونے کا کوئی ایک بھی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے بہت سوچ بچار کے بعد اس سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا اور پھر عدالت کے ذریعے سے خلا لے لی۔ زندگی کی گاڑی گزارنے کے لیے پھر اس شخص نے مجھے اپنے دوست کی شادی پر دیکھ لیا اور وہ سمجھ گیا کہ اس کے دوست کی دلہن میری ہی بہن ہے، سو اس نے اپنی پچھلی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اس دولہے کے کان میں کہا کہ یہ گھر اور اس کی عورتیں کردار کے لحاظ سے کمزور ہیں، ان کے بہت سے افیئرز ہیں، میری ماں تو غیر قانونی طریقے سے لڑکیوں کی خرید و فروخت کا کام بھی کرتی ہے۔ ایک باعزت اور غیرت مند انسان کے لیے ایسی جگہ رشتہ جوڑنا بہت شرم کی بات تھی، اس لیے وہ غصے سے بارات خالی ہی واپس لے گیا۔ دوسری طرف میرا سابقہ شوہر بھی بظاہر تو اپنے اس دوست کے ساتھ ایمانداری سے چل رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر اسے دھوکہ دے کر اس کی دکان اور مکان اپنے نام لگوانے کے چکر میں تھا۔ میری ماں جب مجھے دولہے کے گھر حقیقت دکھانے کے لیے لے کر گئی تو میں نے وہاں اس شخص کو دیکھا اور پہچان لیا تھا۔ بارات میں اس لڑکے کے ساتھ میرے سابقہ شوہر کو دیکھ کر میری ماں کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ حقیقت کیا ہوگی، اسی لیے میری ماں نے مجھے الزام دیا تھا کہ کچھ بھی تھا، ماضی میں اپنی ماں کا دل میں اسی شخص کی وجہ سے دکھا چکی تھی، لیکن اپنے باس کی مدد سے میں نے اس شخص کی دھوکہ دہی کے ثبوت اکٹھے کیے اور اسے عدالت کے ذریعے سے سزا دلوائی اور پھر دولہے کو بھی حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ سارا معاملہ سلجھ گیا تھا، اب کوئی پریشانی باقی نہیں رہی تھی۔ دولہا وعدے کے مطابق دوسری بار بارات لے کر آیا تھا اور میری بہن کو محبت و عزت سے رخصت کر کے اپنی عزت بنا کر لے گیا تھا۔